کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر ہم 29ویں آیت تک خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ قرآن ادامہ کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کے اندر خداوند کا بندہ یوں بیان کرتا ہے، یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی ہے اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اسے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اسے وہاں برکت دی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ اس وقت فنیل کے اندر خداوند کا بندہ یعقوب ہے جس کے نام کا مطلب ہے دھوکے باز، جس کے نام کا مطلب ہے اڑبنگا مارنے والا۔ اور جب اس سے پہلے ہم خداوند کے کلام کی ہسٹری پر غور کرتے ہیں تو کس طرح خدا نے آدم اور حوا کو باغ کا نگہبان مقرر کر دیا، کس طرح خدا نے آدم اور حوا کو ایک ذمہ داری دے دی کہ یہ باغ ہے، یہ حصہ ہے، اس کی تو نگہبانی کرے گا، اس کی تو رکھوالی کرے گا، اس پر تو حکمرانی کرے گا، اس پر تو اختیار کرے گا۔ آج سے تو اپنے خداوند کی بات کو تسلیم کرے گا۔ تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے نہ تو حوا اس بات پر قائم رہی نہ آدم اس بات پر قائم رہا، دونوں نے اپنے خدا کی مرضی کے خلاف کام کیا، خدا کو دھوکہ دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے ہی خدا کو دھوکہ دیا اور انہیں باغ عدن سے ہانک دیا گیا۔ دھوکہ اتنا برا ہے، دھوکہ ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ جب دھوکہ دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے گناہ، بہت سے پریشانیاں، کیونکہ ہم نے جو دھوکہ دیا ہے وہ گڑھا ہم نے کھود دیا، اس گڑھے کے اندر ہم بھی گریں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے آدم اور حوا کو خدا نے سرزنش کی اور باغ عدن سے ہانک دیا، اور جیسے انہیں باغ سے نکال دیا کلام کہتا ہے ان کے گردا گرد ایک دیوار مقرر کر دی، ایک سیکیورٹی وائر مقرر کر دی کہ آج کے بعد تو باغ کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ تو نے اپنے زندہ خدا کو دھوکہ دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے آدم اور حوا کے 2 بیٹے پیدا ہوتے، ایک کا نام کاہن ہے اور دوسرے کا نام ہابل ہے۔ اور جو ہابل ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، ہابل جو ہے وہ اپنے خدا کی ان باتوں کو پورا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے چرواہا بنایا ہے، اور جو کاہن ہے وہ کسان ہے۔ اور پھر خدا دونوں سے اس بات کی ریکوائر کرتا ہے کہ تم اپنا ہدیہ، اپنی پیاری چیز، اپنے دل کا ہدیہ میری حضور لے کر آؤ۔ اور کلام میں لکھا ہے ہابل بھیڑ بکریوں کا ہدیہ لے کر آتا ہے، اور جو کاہن ہوتا ہے وہ کسان ہوتا ہے، اور وہ اپنی گندم کا جو بھی اس وقت کی فصل ہوگی اس کا ہدیہ لے کر آتا ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے ہابل کا ہدیہ خدا منظور کر لیتا ہے، ہابل کے ہدیے کو خدا بابرکت کر دیتا ہے، کیونکہ ہابل نے دل سے دیا ہے، ہابل نے خدا کی مرضی کے مطابق دیا ہے، لیکن کاہن نے اپنے بھائی کو فالو کیا ہے، اس کی مرضی میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے ہی ہابل کا ہدیہ قبول ہوتا ہے کاہن کا دل نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کاہن کے دل میں دھوکہ آ جاتا ہے، کاہن کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، کاہن کے دل میں خون آ جاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کاہن اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیتا ہے۔
حالانکہ خدا نے پہلے قائن سے کلام کیا ہے کہ گناہ تیرے دروازے پر دھبکا بیٹھا ہے، تو اپنے آپ کو سنجیدہ کر لے، اپنے آپ کو دانا کر لے، اپنے آپ کو خداوند کی باتوں کے لیے تیار کر لے، لیکن وہ خدا کی نہیں سنتا اور اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیتا ہے۔ اور کلام میں خدا نے کہا اے قائن، تیرے گناہ کی وجہ سے زمین لعنتی ہو گئی ہے، تیرے دھوکے کی وجہ سے زمین اونٹ اگائے گی اور تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا۔ یہ تھا پہلا قتل، جس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، قتل کروا دیا۔ اور پھر آگے آ کر خدا ابراہیم کو بابرکت کرتا ہے، اور ابراہیم بڑی ایمانداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ خدا کے کام کرتا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے۔ 3 فرشتے آتے ہیں، خدا کے روپ میں آتے ہیں اور آ کر ابراہیم سے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم ڈیرے پر اکیلا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، طرح طرح کے کام کر رہا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے 3 خادمین جو خدا کے فرشتے ہیں، خدا کے روپ میں اندر آتے ہیں، اور ابراہیم بھاگ بھاگ کر ان کی خدمت کرتا ہے، کبھی انہیں پانی پلاتا ہے، کبھی روٹیاں لے کر آتا ہے، کبھی گوشت لے کر آتا ہے، اور ابراہیم سے پوچھتے ہیں تیری اولاد نہیں ہے؟ تو جو اکیلا کام کر رہا ہے تیری اولاد نہیں ہے؟ ابراہیم کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو خداوند کے فرشتے ابراہیم کو برکت دیتے ہیں کہ جب ہم اگلے سال آئیں گے تو تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو یہ بات ابراہیم کے لیے اور سارہ کے لیے معمولی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اولاد کو پیدا کر سکیں، ہمارے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے، اور کلام لکھا ہے خدا اپنے بندہ ابراہیم کو اولاد مہیا کر دیتا ہے، اور اس کا نام اسحاق ہوتا ہے، جس کے نام کا مطلب ہے خوشی، ہنسی۔ خدا ابراہیم کی ناامیدی کو، پریشانی کو خوشی میں اور برکت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسحاق کے ہاں بھی 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی اسحاق شادی شدہ ہے، بیٹا نہیں ہے، گھر خالی ہے، ترکش بھرا نہیں ہے، پیٹ کا پھل نہیں ہے، پیٹ کا اجر نہیں ہے، خدا کی میراث نہیں ہے، اور اسحاق اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا میری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم دونوں بے اولاد ہیں، خداوند ہمیں بابرکت کر۔ اور خدا ربکا کے ہاں 2 بچوں کا جنم کر دیتا ہے، اور پھر جیسے جنم کرتا ہے خدا کلام کرتا ہے کہ اے ربکا، تیرے باطن کے اندر 2 قومیں موجود ہیں، تیرے باطن کے اندر 2 قبیلے موجود ہیں، اور چھوٹا بڑے پر حکم کرے گا، چھوٹا بڑے پر حکمرانی کرے گا۔ اور ربکا اس بات سے بڑی مایوس ہوتی ہے، کس طرح کا پیغام ہے کہ چھوٹا بیٹا بڑے پر حکمران ہوگا۔ اور کلام لکھا ہے ایک کا نام عیساؤ ہے اور دوسرے کا نام یعقوب ہے، اور جو یعقوب ہے وہ چھوٹا ہے اور جو عیساؤ ہے وہ بڑا ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ جب اسحاق بوڑھا ہو گیا ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، اور وہ کہتا ہے آؤ میرے بچوں میں تمہیں اب برکت دوں۔ اور کلام لکھا ہے جو ربکا ہوتی ہے وہ خدا کی بات کو فالو کر رہی ہوتی ہے کہ میرے خدا نے مجھ سے بات کی تھی کہ چھوٹا بیٹا بڑے پر حکمرانی کرے گا، چھوٹا بیٹا حکومت کرے گا، چھوٹا بیٹا بابرکت ہو جائے گا۔ اور وہ یعقوب سے بات کرتی ہے، یعقوب سے بات کرتی ہے کہ تو اپنے باپ کے پاس جائے گا، تیرا باپ تجھے برکت دے گا۔ اور یعقوب کہتا ہے ماں، میرا باپ مجھے پہچان لے گا، میرا باپ مجھے برکت کی بجائے لعنت دے دے گا۔ تو ربکا کہتی ہے نہیں، تو جنگل کے اندر جائے گا، وہاں پر شکار مار کر لائے گا، اور وہ جو شکار کی کھال ہوگی وہ میں تیرے اوپر دے دوں گی، کیونکہ عیساؤ کے جسم پر بال تھے اور یعقوب کا جسم بالکل صاف تھا، اور وہ یعقوب کے جسم پر کھال کو اوڑھ دیتی ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور باپ سے برکت لے لیتا ہے۔ اور خداوند کا بندہ اسحاق کہتا ہے آواز تو یعقوب کی ہے
لیکن جسم اساؤ کا ہے۔ آج ہمارے اندر روح تو خداوند کی ہے، لیکن ہم جسمانی طور پر کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ آج روح تو خداوند کی ہے، لیکن ہم جسمانی طور پر کچھ اور پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا اور ہے، ہمارا بولنا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، ہمارا کہنا اور ہے، ہمارا کردار اور ہے۔ اور خداوند کہتا ہے روح تو میری ہے، لیکن حرکتیں کیسی ہیں؟ اور کلام میں لکھا ہے وہ یعقوب کو برکت دیتا ہے اور یعقوب چلا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب کا نام ہے دھوکے باز۔ یعقوب کے نام کا مطلب ہے اڑبنگا مارنے والا، اور یہاں پر اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا۔ اور پھر اساؤ آتا ہے اور اساؤ کو برکت ملتی ہے، لیکن وہ روتا ہے، چلاتا ہے کہ میں نے تو پہلی برکت اپنے بیٹے یعقوب کو دے دی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی برکت کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر بھی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اساؤ یعقوب کے خلاف ہے اور یعقوب اساؤ کے خلاف ہو گیا ہے۔ جیسے باپ دادا نے کیا، اب اولاد کر رہی ہے، بھائی نے بھائی کو دھوکہ دے دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے جو ربکا ہے، ماں ہے، وہ سن لیتی ہے کہ اب اساؤ کا غصہ بھڑکا ہوا ہے، اب اساؤ اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اب اساؤ اپنے بھائی کے جان کا دشمن بن چکا ہے، میں اسے بچاؤں گی۔ اور وہ آ کر یعقوب سے بات کرتی ہے، اے میرے بیٹے یعقوب، میں نہیں چاہتی کہ میں تم دونوں کو کھو دوں، میں نہیں چاہتی کہ میری آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا خون ہو جائے، تو بھاگ جا اپنے ماموں لابن کے پاس۔ اور یہ بات اسحاق کو معلوم ہو جاتی ہے، اور اسحاق یعقوب کو بلاتا ہے کہ تو میرے پاس آ، میں تجھے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دعا دینا چاہتا ہوں کہ جب تو جائے گا تو تو ہتی لڑکیوں سے بیاہ نہ کرنا، تو کنانی لڑکیوں سے بیاہ نہ کرنا، کیونکہ مجھے وہ بہت بری لگتی ہیں، ان کے ہاں بت پرستی ہے، ان کے اندر حرام کاری ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے، تم ہتی لڑکیوں سے شادی نہ کرنا، بلکہ تو اپنے ماموں لابن کے پاس جا جو فدان ارام کے اندر ہے، تو اس کی بیٹی کے ساتھ جا کر شادی بیاہ کرنا۔ اور یہ باتیں اساؤ سن رہا ہوتا ہے، اور اساؤ سنتا ہے کہ میرے باپ کو ہتی لڑکیوں سے نفرت ہے، میرے باپ کو کنانیوں سے نفرت ہے۔ اساؤ جا کر کنانی لڑکی کو بیاہ کر لے آتا ہے۔ دھوکہ ہے، پہلے یعقوب نے دھوکہ دیا، اب اساؤ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے باپ کو نفرت ہے، میں وہی کروں گا، میرے باپ کو بری لگتی ہے، میں وہی لڑکی اپنے گھر میں بیاہ کر لے کر آؤں گا۔ تو کلام میں لکھا ہے یعقوب بھاگ جاتا ہے، اور جیسے یعقوب بھاگ رہا ہوتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ وہ فدان ارام کے علاقہ کے بیتیل میں آتا ہے، اور جب بیتیل میں تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور وہ رات کو سو جاتا ہے، وہ میدان کے اندر سو جاتا ہے، اور اپنے سر کے نیچے ایک پتھر رکھ لیتا ہے، اور خواب دیکھتا ہے ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، اور فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں اترتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کو دیکھتا ہے، اور پھر کلام میں لکھتا ہے اور خداوند نے اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے سبب سے برکت پائیں گے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ کہیں تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا، اور تجھے اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جب میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اب خدا یعقوب سے کلام کر رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جس طرح میں ابراہیم کے ساتھ تھا، اسحاق کے ساتھ تھا، آج سے میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے اولاد دوں گا، تیری اولاد خاک کے ذروں کی مانند اور آسمان کے تاروں کی مانند اتنی وسیع ہو جائے گی کہ تو گن نہ سکے گا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف سفر جاری ہے، ابھی بھاگا ہوا ہے، ابھی ماں کے کہنے پر اپنے ماموں کے پاس جا رہا ہے کہ میں لڑکی دیکھوں گا، شادی کروں گا، اور خدا پہلے ہی سے کلام کرتا ہے، اے یعقوب
میں تجھے برکت دوں گا۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو پھر یعقوب کا بھی آگے ریئیکشن دیکھیے گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا کہنے لگا یقیناً خدا اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے؟ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، شاید مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیا یعقوب کہتا ہے اس جگہ میں جان گیا ہوں کہ میرا خدا یہاں پر موجود ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ آج خدا کہہ رہا ہے اے سمجھ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ، تمہارے اندر خدا کا روح ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں اس روح سے بری باتیں نکال رہا ہوں، اس روح سے میں، اس جسم سے میں دھوکے کی باتیں کر رہا ہوں، اس روح سے میں بری نیت کے خیالات باندھ رہا ہوں، اس جسم سے میں طرح طرح کے خیالات باندھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے اندر کس کا روح ہے۔ اور یہاں پر خدا ان کا بندہ کہتا ہے، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، تو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے استانہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خدا نے مٹی لی اور مٹی کے اندر زندگی کا دم پھونک دیا اور یہ جسم جیتی جان ہو گیا۔ یہ خوبصورتی خدا کے لیے ہے، یہ بولنا خدا کے لیے ہے، یہ سننا خدا کے لیے ہے، یہ بولنا خدا کے لیے ہے، یہ چلنا خدا کے لیے ہے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ یعقوب کہہ رہا ہے کہ یہ تو بھیانک جگہ ہے، یہاں خدا کے گھر کے اور آسمان کے استانے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ حالانکہ زندگی میں تو دھوکہ ہے، زندگی میں تو گناہ ہے، لیکن وہ اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کا کام کر رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی میں فیدان ارام کے علاقہ میں جاؤں گا، اپنے نانا بیتویل سے ملاقات کروں گا، اپنے ماموں لابن سے ملوں گا، تو میرا خدا، میری ماں، میرا باپ اس بات پر خوش ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ آگے جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، یہ اونٹ کس کے ہیں، اور بتایا جاتا ہے یہ یہاں کے ایک امیر آدمی لابن کی بھیڑ بکریاں ہیں۔ اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی راخل دونوں کھیت میں کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب میرے باپ کی شادی ہوئی تو جو میرا نوکر تھا الیعزر تھا اسے بھی حکم کیا گیا تھا کہ جو لڑکی کھیتوں میں کام کر رہی ہوگی، جو لڑکی بیل بکریاں چرا رہی ہوگی، جو لڑکی میرے اونٹوں کو پانی پہلائے گی وہ تیری بیوی بن جائے گی۔ اور یہاں پر بھی یعقوب اسی فارمولے کو استعمال کرتا ہے کہ جو لڑکی بھیڑ بکریاں چرا رہی ہوگی، جو لڑکی اپنے کھیتوں میں کام کر رہی ہوگی، جو لڑکی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہوگی وہ میری بیوی ہوگی۔ اور کلام کہتا ہے وہ راخل کے لیے اپنے ماموں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بیاہ کر دے دے۔ ماموں مان جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے فری میں کام نہیں کرواؤں گا، میں اپنی بیٹی تجھ سے بیاہ دوں گا۔ اور کلام لکھا ہے یعقوب نے کہا 7 سال میں تیری خدمت کروں گا اور تب تو مجھے راخل دے دینا۔ اور کلام لکھا جب 7 سال پورے ہو گئے تو وہ راخل کی جگہ لیا کو یعقوب کے ساتھ بیاہ دیتا ہے۔ تب یعقوب کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دھوکہ دیا تھا، آج میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے جو گڑھا کھاڑا تھا آج اسی گڑھے میں میں خود گر رہا ہوں۔ ہم نہیں سوچتے، ہم سپرفیشل باتیں کرتے ہیں، ہم اوپر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم جب کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو یقین جانیں ہم اس گڑھے کو اپنے لیے پہلے سے تیار کر رہے ہوتے۔ اور پھر لابن کہتا تو 7 سال اور میری خدمت کرے گا تب میں تجھے اپنی بیٹی لیا بیاہوں گا، کیونکہ راخل چھوٹی ہے اور لیا بڑی ہے۔ اور خدا کے بندہ نے 14 برس اپنے ماموں کی خدمت کی، اپنے سسر کی خدمت کی۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا نے راخل کے رحم کو بند کر رکھا تھا۔ پہلے ماں کا رحم بند ہے تو اس کا باپ دعا کر رہا ہے، اب راخل کا رحم بند ہے اور یعقوب دعا کر رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یوسف پیدا ہوتا ہے، اور راخل سے جب یوسف پیدا ہوتا ہے تو یعقوب کہتا ہے خداوند مجھے جانے دے، اب میرے ہاں بہت سے بچے ہو چکے ہیں، بہت سا ریوڑ ہو چکا ہے، میں ایک امیر آدمی بن چکا ہوں، مجھے یہاں سے رخصت کر دے تاکہ میں یہاں سے جاؤں اور اپنے باپ اور ماں کا منہ دیکھ سکوں۔ اور ماموں سے کہتا ہے اب تو یہاں سے چلا جا۔ اور راخل اپنے باپ کے بت چرا کر لے آتی ہے، راخل اپنے باپ کے بت چرا کر اونٹ پر بیٹھ جاتی ہے،
اور جب اس کا باپ پیچھا کرتا ہے کہ میرے بت کہاں گئے ہیں، تو جب راخل کی تلاشی لی جاتی ہے تو راخل کے ہاں سے بت مل جاتے ہیں۔ اب راخل بھی اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ یعقوب کے نام کا مطلب ہے دھوکے باز۔ جگہ جگہ پر دھوکہ مل رہا ہے، اور اب کلام بیان کرتا ہے کہ اب وہ جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا ہے جس جگہ کا نام ہے فینیل۔ فینیل کے اندر جاتا ہے، اور رات کو جانور ایک سائٹ پر ہیں، بچے ایک سائٹ پہ ہیں، اور خود اکیلا کشتی لڑ رہا ہے، خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یعقوب فرشتے پر غالب آ جاتا ہے، اور فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام تو یعقوب ہے۔ وہ کہتا ہے آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، تو قوموں کا باپ کہلائے گا، امتوں کا باپ کہلائے گا۔ لوگ تیرے ساتھ ملیں گے، لوگ تیری قدر کریں گے، لوگ تیری ویلیو کریں گے۔ جو تجھ پر لعنت کرے گا وہ مجھ پر لعنت کرے گا۔ اس لیے خدا نے کہا، یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہ دوں گا۔ آج جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو ہماری ابلیس کے ساتھ کشتی ہوتی ہے، اور خداوند ہمارا زور ہوتا ہے۔ ہم نے گیت گا کر خداوند سے کہنا ہے، ہم نے دعا کر کے خداوند سے کہنا ہے، ہم نے کلام پڑھ کے خداوند کے ساتھ کہنا ہے کہ اے خداوند خدا، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہ دوں گا۔ تب خداوند کے بندہ نے کہا، تب اس سے کہا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی ہے اور تو غالب آیا ہے۔ اس نے زور آزمائی کی ہے اپنے بھائی عیساؤ سے، غالب آیا ہے۔ اس نے زور آزمائی کی ہے لابن کے ساتھ اور غالب آیا ہے۔ آج وہ خدا کے فرشتہ کے ساتھ زور آزمائی کر رہا ہے اور غالب آیا ہے، اور خدا نے نام تبدیل کر دیا ہے اور کہا ہے آج سے تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ آج سے خدا نے میرے اور آپ کے لیول کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب سے تو گناہگار نہیں کہلائے گا بلکہ راست باز ہو جائے گا۔ اب سے تو بدکار نہیں کہلائے گا بلکہ میرا بیٹا اور بیٹی بن جائے گا۔ آج سے تو زمینی نہیں کہلائے گا بلکہ آسمان کا وارث کہلایا جائے گا۔ خدا مجھ اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔